بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جاوید ہیلتھ کیئر۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے علاج بالغذا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ماہرین غذا کے مطابق متوازن غذا سے مراد ایسی خوراک ہے جس میں لحمیات، نشاستہ، چکنائی، حیاتین، نمکیات اور پانی جیسے اہم اجزاء شامل ہوں کہ یہ تمام اجزاء جسمانی اور دماغی کارکردگی بڑھانے اور صحت مند رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر غذا غیر متوازن ہو تو پھر کئی طرح کے عوارض لاحق ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک خصوصاً یورپ وغیرہ امریکہ میں متوازن غذا کے استعمال پر بہت پہلے سے زور دیا جا رہا ہے، جبکہ اگر پاکستان کی بات کریں تو اب اس کا شمار بھی ان ممالک کی فہرست میں کیا جا سکتا ہے جہاں رفتہ رفتہ غذا بالخصوص متوازن غذا کی اہمیت اور افادیت تسلیم کی جانے لگی ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کئی صدیاں قبل علاج بالغذا یعنی پھلوں، سبزیوں اور اناج کے ذریعے ہر مرض کا علاج بتا دیا تھا، اور آج اگر ترقی یافتہ ممالک میں کسی پیچیدہ مرض کا علاج بذریعہ غذا کیا جا رہا ہے تو یہ دراصل طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ ہے۔ آرتھرائٹس جوڑوں کو نقصان پہنچانے والا ایک عارضہ ہے جسے عرف عام میں گینٹھیا کہا جاتا ہے۔ اس مرض کی کئی اقسام ہیں اور سب سے عام اقسام گاؤٹ ہے جو دنیا کے قدیم ترین امراض میں سے ایک ہے۔ گاؤٹ لاحق ہونے کی وجہ سے خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کا بڑھ جانا ہے جسے طبی اصطلاح میں ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں۔ اصل میں وہ غذائی اشیاء جن میں پیورین کی مقدار زیادہ پائی جاتی ہو خون میں یورک ایسڈ کے اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ قدرتی طور پر یورک ایسڈ پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اخراج میں کوئی گڑبڑ واقع ہو جائے تو یہ جسم کے کسی بھی جوڑ میں چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں جمع ہونے لگ جاتا ہے۔ نتیجتاً متاثرہ جوڑ متورم ہو جاتا ہے اور ہلکا سا چھونے پر بھی شدید درد محسوس ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق موٹاپے، ذیابیطس، گردے کی پتھری اور سرطان سے متاثرہ مریضوں میں یورک ایسڈ کی مقدار عام افراد کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ خون پتلا کرنے والے ادویات کا استعمال بھی یورک ایسڈ میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس عرصے میں اگر غذا کا خاص خیال رکھا جائے تو نہ صرف پیچیدگیوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے بلکہ مرض بھی کنٹرول میں رہتا ہے، جیسا کہ سرخ گوشت بکرے، گائے وغیرہ کا، کلیجی، سمندری غذا، خمیر وغیرہ۔ اس سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے کہ ان میں پیورین زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تاہم مرغی، دالوں، پھلیوں، مٹر، سبز پتوں والی سبزیوں سمیت ڈبل روٹی، گندم، پھل، سلاد، پنیر، کافی، انڈے، چاول، کریم، خشک میوہ جات، چائے، دودھ اور زیتون کے تیل وغیرہ میں پیورین کی مقدار کم ہوتی ہے، لہذا ان کا استعمال بے حد مفید ہے۔ حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق چیریز کے استعمال سے بھی گاؤٹ میں مبتلا ہونے کی 35% امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ پھل جن میں فرکٹوز، بعض پھلوں میں پائی جانے والی شکر پائی جاتی ہے، ان کے استعمال سے 64% امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ قصہ مختصر تحقیق تو رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی کہ کون سی غذا کا استعمال کس مرض کے لیے نقصان دہ ہے اور کس کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن یہ طے ہے کہ متوازن غذا کا استعمال بہر صورت فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ موسمی اثرات اور علاج بالغذا۔ موسم کی تبدیلی کے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے انسانی جسم میں معدنی مرکبات کی کمی نہیں ہونی چاہیے، جس میں سیلینیم، کاپر، زنک، مینگنیز سے فہرست ہیں۔ وٹامنز میں وٹامن ای، اے اور وٹامن سی موسمی تبدیلی کے منفی اثرات کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے خوراک میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن میں سے مندرجہ بالا معدنیات اور وٹامنز شامل ہیں۔ سیلینیم، لہسن، کاپر، چنے، زنک، مٹر، مچھلی، دودھ، وٹامن ای، تل، وٹامن اے، گاجر، وٹامن سی، مالٹا، کنو، گریپ فروٹ۔ خدا تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ یہ تمام اشیاء سردیوں میں وافر مقدار میں میسر آتی ہے۔ اگر پرانی روایت کو دیکھا جائے تو اس خطہ میں سردیوں کی آمد کے ساتھ چکنائی کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ لوگوں میں مختلف اقسام کے حلوے،
جس میں دال کا حلوہ، سون حلوہ، ماش کی دال کا حلوہ، انڈوں کا حلوہ، گاجر کا حلوہ، مغزیات والا گڑ، مونگ پھلی، اخروٹ، بادام، شہد، چلغوزہ وغیرہ کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر طبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو مونگ پھلی میں لحمیات کی ایک بڑی مقدار موجود ہے جو انسانی جسم کے اندر نائٹروجن کے توازن کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ مغزیات مختلف معدنیات کا ذخیرہ ہے، جیسے کہ تل کے 100 گرام میں تقریباً 1.5 گرام کے قریب کیلشیم پایا جاتا ہے۔ یہ معدنیات آئرن کے توازن کو برقرار رکھنے میں قابل ذکر کردار انجام دیتی ہیں۔ جسم کے درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے قدرت نے جسم میں ایسے عوامل پیدا کیے ہیں جو ماحول کی مطابقت کے مطابق جسم کو درجہ حرارت مہیا کرتے ہیں۔ لہذا سردیوں میں سردی کی وجہ سے نظام کے ساتھ دوسرے نظاموں میں بھی تیزی آ جاتی ہے، کیونکہ جسم کا درجہ حرارت قائم رکھنے کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور جسمانی درجہ حرارت کو قائم رکھنے کے لیے خوراک ہی ایک ایسا عنصر ہے جو اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی لباس بھی جسم کو گرم رکھنے میں یعنی جسمانی حرارت کو زائل ہونے میں کمی کرتا ہے، لہذا سردیوں میں گرم اون اور موٹی سوتی کپڑوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے۔ گھروں کو گرم رکھا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ خوراک کے بارے میں زیادہ باشعور نہیں ہیں، لہذا اس غفلت کی وجہ سے سردیوں میں نزلہ، فلو، زکام، کھانسی، نمونیا، جسمانی خشکی، ہاتھ پاؤں کا پھٹ جانا اور سوزش کا ظاہر ہونا، دردوں کے امراض کا بڑھ جانا شامل ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام امراض کی کیا وجوہات ہیں۔ انسان اس وقت کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے جب اس کا قوت مدافعت کا نظام کمزور ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر تیزابی اساسی توازن بگڑ جاتا ہے اور آئرنز کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ سردیوں میں خاص کر خواتین میں فولاد کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جس کے لیے شربت فولاد کا استعمال ضروری ہے، کیونکہ یہ جسم میں حرارت پیدا کرنے میں کافی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں وٹامن سی کے ساتھ ساتھ شربت فولاد ایک دوسرے کے حفاظت کو دوگنا کر دیتے ہیں۔ انسانی جسم میں زنک کی کمی کی وجہ سے جلد پر خشکی کے ساتھ نمایاں ہو جاتے ہیں اور نزلہ زکام بھی زنک کی کمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کا قوت مدافعت کا انحصار بھی زیادہ تر زنک پر ہی ہے۔ تو سردیوں میں ہمیں چاہیے کہ گرم غذا، وٹامن سی والی غذائیں، فروٹ اور مچھلی وغیرہ، مرغے کا گوشت، ان چیزوں کا استعمال زیادہ کریں، خشک میوہ جات کا استعمال زیادہ کریں تاکہ انسانی جسم کی حرارت کو کنٹرول رکھا جا سکے۔ ہمیں امید ہے ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، تو ہماری ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنے میزبان ڈاکٹر طاہر جوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔